الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الواسطية: وقوله، أي دخل في هذه الجملة قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله جل وعلا: قالت اليهود فيشاء. ان دونوں آیتوں کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اللہ جل وعلا کی صفات ذاتیہ میں سے صفت یدین کے اثبات اور اس کی دلیل کے طور پر کہ ان دونوں ہی آیتوں میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم کو سجدہ کا حکم دیا تو ابلیس نے ابا و استکبار اور کفر کیا تو اللہ تعالی نے کہا کہ تم کو کس بات نے روکا و منع کیا کہ تم سجدہ کرتے اس کا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. ان تسجد لما خلقت بیدی، تو موضع شاہد اس آیت کریمہ میں یدیہ ہے. یہ فرمایا یہودیوں کے جو اللہ جل وعلا کے تئیں بدعقیدگیاں تھیں اور حد درجہ کی گستاخیاں تھیں، انہی میں سے ایک کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے کہا عقیدگی کا رد و ابطال ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ یہود نے کہا، قوم یہود نے کہا، ان کا اپنا قول تھا، ان کا اعتقاد تھا جو بدترین اعتقاد تھا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالی کا ہاتھ بھیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. اللہ تعالی نے ان کے اس قول کی حکایت کے بعد ان کے متعلق یہ فرمایا کہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ پا بزنجیر اور بیڑیوں میں مقید ہوں اور وہ ملعون ہوں اپنے اس قول کی بنیاد پر جو وہ کہتے ہیں. پھر انکارن علی قولہم، اللہ تعالی فرماتا ہے ان کے قول کی تردید اور اس کا انکار کرتے ہوئے اللہ تعالی کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے یعنی اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. یہاں پر ہو گئے شاہد
بل یداہ مبسوطتان ہے کہ جس میں اللہ تعالی کے لیے صفت یدین کا اثبات ہے. اور یہ بات میرے محترم سامعین شاید دہرانے کی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے سنت والجماعت طائفہ ناجیہ فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ اہل الحدیث کا اپنا اعتقاد جامع الفاظ میں یہی ہے کہ اس نص قرآنی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کے لیے صفت یدین ہے، اور ہم اس صفت یدین ذاتی پر، جس کو اللہ تعالی نے خود اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اسی کتاب کے اندر اس کی اس بیان کردہ صفت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، بغیر تحریف و تعطیل کے اور بغیر تکییف و تمثیل کے. اور ان نصوص پر ہمارا عقیدہ ہے اور اس پر ایمان واجب ہے، اور اس کے اندر کسی نوع کے لیت لعل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اس میں کسی نوع کی تحریف لفظی یا معنوی کرنے کی گنجائش ہے. میری گفتگو سننے والے اور اس درس کے مطابقت کرنے والے دینی بھائیوں سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کو یہ بات معلوم رہے کہ اللہ تعالی کی صفت پر دلالت کرنے والے نصوص کتاب و سنت میں بہت زیادہ ہیں، اور ان نصوص کی روشنی میں ہم اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کا اعتقاد یہی ہے کہ اللہ تعالی کے دو ہاتھ ہیں، اور اس کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، دایاں ہیں، اور یہ اللہ تعالی کے صفات کمال میں سے ایک صفت کمال ہے، جو اس کی عظمت و کبریائی کے شایان نشان. یہاں پر قبل اس کے کہ ہم معولہ کی تردید کریں، میں کہتا ہوں کہ نصوص کتاب اللہ میں اس صفت ذاتی کے جو نصوص ہیں، یہودیوں کے اس عقیدے کی جس کے متعلق ان لوگوں نے یوں کہا تھا کہ ید اللہ مغلولہ، یدین تثنیہ کا صیغہ آیا ہے، جیسا کہ خود اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے کہا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو یہاں صیغہ مثنی استعمال ہے. اسی طرح سے تیسرا طریق یہ وارد ہے کہ جمع کا بھی صیغہ آیا ہے، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت کریمہ ہے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. تو یہاں پر ایدی جو ید کی جمع ہے، اور یوں صیغہ مجموع جمع کا صیغہ یہاں استعمال ہے. میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بات تثنیہ کی وہ کتاب اللہ کے اندر وارد
ایسے ہی سنت رسول اللہ میں بھی ایسے نصوص ہیں جس میں تثنیہ کا صیغہ وارد، اور ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ اللہ تعالی کے لیے یدین ہیں، دو ہاتھ، اور دونوں ہاتھ یمین ہیں۔ اب رہی بات صیغہ افراد کی، تو یاد رکھیں آپ کی صیغہ افراد جہاں وارد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے ید ہے، اور یہ ید مفرد، یہ جنس ہے جو دو پر بھی بولنا درست ہے۔ اور ایسے ہی تیسرا جو طریق صیغہ جمع کے آنے کا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس سے بھی مراد دو ہی ہاتھ ہیں، اور تثنیہ ہی مراد ہے، مثنیٰ ہی حقیقت میں مراد ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمع جب صیغہ ہے تو کیوں آپ کہتے ہیں کہ تثنیہ مراد ہے؟ یہاں پر میں آپ کو قرآن کی زبان عربی مبین کے قاعدے اور ضابطے کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب مثنیٰ خود ضمیر مثنیٰ یا ضمیر جمع کی طرف مضاف کیا جاتا ہے تو یہ قاعدہ ہے اور وہ جائز ہے کہ مضاف بشکل جمع لایا جائے، گرچہ جائز ہے کہ وہاں تثنیہ بھی استعمال کوئی کرے بالکل درست ہے جہاں تک جواز کی بات ہے، لیکن اصل قاعدہ اور زیادہ فصیح تر از روئے لغت عربی یہ ہے کہ اس کو صیغہ جمع کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اسی طرح خود قرآن کریم جو اللہ جل وعلا کا کلام سب سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ بلیغ کی، اسی کی روشنی ہی میں تو لغت عربی کے قواعد استقراء و تتبع کے اعتبار سے وضع کیے گئے اور بنائے گئے، ترتیب دیے گئے۔ سورہ تحریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی ازواج مطہرات میں سے دو کا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہاں زوجین مطہرتین کی شان میں رضی اللہ تعالی عنہما اللہ جل وعلا نے قلوبکما کا لفظ استعمال کیا، جبکہ یہ بات طے ہے، ہر کوئی جانتا ہے اور اس پر ہر ایک کو یقین ہے کہ انسان کے دل، تو اللہ تعالی نے قلباکما کے بجائے قلوبکما کہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عربی قاعدے کی بات ہے اور یہی فصیح ہے کہ اس کو جمع استعمال کیا جائے، لیکن صیغہ استعمال ہے اور اضافت کے طور پر استعمال ہے، وہاں مضاف گرچہ جمع ہے لیکن مراد تثنیہ ہے، جیسے فقدوا ایدیہما بھی قرآن کریم کی آیت میں یدین، سارق و سارقہ کی یدین کو ایدی سے بیان کیا گیا ہے، جبکہ اس کی اضافت ضمیر تثنیہ کی طرف کی گئی۔ تو اس سے یہ بات ہمارے عقیدے کی ہے اور جس کو ہمیں جاننا چاہیے کہ اصل اعتقاد ہمارا یہی ہے کہ اللہ جل وعلا کے لیے یدین ہیں۔ ایک اور نقطہ کہ معولہ کا اب ذکر، ہم نے اپنا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیا اور اس کی دلیل واضح ہے کہ یہ دونوں قرآن کی آیتیں اور یہ نص قرآنی دلیل ہے واضح طور پر، لیکن آپ جانتے ہیں کہ معولہ
معتزلہ اور اس سے متفرع جو بھی جماعتیں ہیں، کلابیہ، شریعہ، ماتریدیہ، جن کا بار بار نام لیا جا رہا ہے، یہ یہاں اللہ جل وعلا کی صفت ذاتی کے متعلق اپنا نقطۂ نظر جو ان کی کتابوں میں ہے، جو انہوں نے بیان کیے ہیں، انہوں نے تعویل کی راہ اپنائی ہے، اور تعویل کی راہ یوں اپنائی ہے اور اس میں طریق یہ استعمال کیا ہے کہ بعض نے اس کی تعویل کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کے معنی قدرت کے ہیں یا نعمت کے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ تعویل آیت کریمہ میں تو در حقیقت اللہ جل وعلا نے آدم کی مزیت اور برتری اور ان کی ایک نمایاں بیان کیا ہے کہ ابلیس تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ ان کا معنی لیا جائے تو گویا ان کے اپنے حساب سے یہ ترجمہ ہوگا کہ بلکہ اس کی دونوں نعمتیں مبسوط ہیں۔ یہ بھی ایک ہنسی والی بات ہوگی اور درست بات نہیں ہوگی۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے معتزلی بشر مریسی کی تردید کرتے ہوئے اس انداز کو بیان کیا ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ نعمت کے معنی میں ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ انسان کو تم کہو کہ بلکہ اس کی دونوں نعمتیں مبسوط ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تو وہ ہے کہ جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کی تعویل کرنے والوں کی باتیں یہ عبث باتیں ہیں، یہ بیکار کی تعویل ہے، اور بعض معولہ ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اس سے اس کا لازمی ایک معنی مراد ہے اور ید سے ید نہیں مراد ہے، اور وہ اللہ جل وعلا کے لیے صفت یدین کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل میں ید کا معنی احسان اور کسی پر کوئی منت کرنا، یہ معنی ہے ید کا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں عرب جو ہے وہ یوں بولتے ہیں کہ فلاں کا میرے اوپر ایک احسان ہے، لِفُلَانٍ عَلَيَّ يَدٌ، فلاں کا مجھ پر ایک احسان ہے کہ انہوں نے کبھی میرے لیے کچھ کام کر دیا تھا، میرے ساتھ احسان کر دیا تھا، میرے ساتھ کوئی فضل و کرم کا معاملہ کیا تھا، تو ایسے میں کام آنا، تو ایسے میں کہا جاتا ہے کہ لِفُلَانٍ عَلَيَّ يَدٌ، کہ فلاں کا میرے اوپر ایک احسان ہے، ایک فضل ہے، ایک کرم ہے۔ یاد ہے کہ ان کے اس تعویل اور تعویل کی تردید یوں کی جاتی ہے، اس کا دو طریق، ایک تو بہت ہی پختہ اور دوسرا بھی پختہ تر۔ ایک تو یہ ہے کہ جب انسانوں میں کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کا میرے اوپر ہاتھ ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ احسان والی بات اسی کی جانب سے ہو سکتی ہے۔ عبدالعزیز آل شیخ نے یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ یہاں کہ عرب یہ بات فلان علیہ، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ید کا معنی احسان جب الاضافہ ہو، یعنی ید
اس کی اضافت اسم ظاہر یا اسم ضمیر کی طرف نہ ہو، تب جو ہے یہ معنی ہوتا ہے کہ مثلا بکر بولے یا خالد بولے بکر کے بارے میں کہ لبکرن علیہ یدن، کہ بکر کا میرے اوپر ایک احسان، مقطوع الاضافہ، مقطوع عن الاضافہ استعمال ہے، اور ان کا اعتقاد اور نظریہ باطل ہے۔ اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفت ہے یدین، جو اس کی حقیقی صفت ہے، اور اس کی عظمت و کبریائی کی شاید نشان۔ یہ ایک نقطہ، گرچہ بات لمبی ہو رہی ہے۔ ایدی جو ہے وہ ایدی تھا یا کے ساتھ، حالانکہ یہ بات قطعی طور پر غلط ہے۔ سورہ ذاریات میں جو والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون میں عید ہے، وہ بذات خود ایک ایسا کلمہ ہے جس کا ید، یدین اور ایدی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں کا حمزہ قطعی ہے، اور اس لفظ کے معنی قوت کے ہوتے ہی ہیں، جیسے کہ اللہ جل وعلا نے داؤد علیہ السلام کی شان میں کہا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ، اے ذا القوت معنی ہے۔ تو یہاں جو ہے بے ایدن اے بے قوتن معنی ہی ہے، اس کا سرے سے ہاتھ اور ید اور ایدی سے کہ جس کے حروف اصلیہ میں شروع میں حمزہ ہے ہی نہیں، اور یہاں جو عید ہے سورہ ذاریات میں یا سورہ صاد کی اس آیت کریمہ میں جس میں اللہ تعالیٰ نے داؤد کی صفت بتائی ہے، ہاں اس میں حمزہ اصلی ہے، قطعی ہے، اور وہ مادے کا ایک حرف ہے، لہذا اس طرح کی باتیں کرنا یہ ہے انکار و نفی کی راہ میں اناد و استکبار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فالخلاصہ ان للہ جل وعلا صفت الیدین وہما یمین و تلیقان بعظمت اللہ سبحانہ